وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ہمارے 14ویں پارے میں سورہ ہجر چل رہی تھی۔ اس کی 99 آیات مبارکہ ہیں اور اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ مکی سورہ مبارکہ تھی۔ چونکہ یہ سورت مکی ہے اور مکی صورتوں کا بہت بڑا موضوع انسان کو غور و فکر کی دعوت ہے، اللہ کی صفات میں، اس کی تخلیق میں، اس کی ذات میں نہیں۔ ہمارے متکلمین نے اور اسلامک فلاسفرز نے یہ عقیدہ ہمیں بتایا کہ اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں بلکہ اللہ کی صفات میں غور و فکر ہو، کہ اللہ تبارک و تعالی خالق کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالی مالک کیسا ہے۔ تو یہ سورت چونکہ مکی ہے اور اہل مکہ کے سامنے اللہ نے 2 قسم کے دلائل رکھے ہیں۔ اللہ نے اپنی پوری کائنات کی جو تخلیق ہے اس میں غور و فکر کی دعوت انسان کو دی ہے، اور اہل مکہ کو دی ہے کہ ذرا دیکھو جن لات، حبل اور منات کے سامنے تم جھکتے ہو، یہ تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت ہیں، ذرا اس کے آگے جھکو جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ تو زمین و آسمان، شجر، حجر، نر اور مادہ کا تصور۔ اب اللہ کی ایک ایسی مخلوق بھی ہے جو ساری مخلوقات سے برتر ہے، اور وہ ہے حضرت انسان۔ تقریباً یہ موضوع جا رہا ہے 50 نمبر آیت مبارکہ تک۔ ان میں غور و فکر کر کے اللہ نے بتایا کہ میں نے حضرت انسان کو کمال تخلیق کیا، تمہیں یہ شایان شان نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکو، اللہ کی بارگاہ میں جھکو۔ تو قصہ آدم و ابلیس اس میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا، اس کو ذرا پڑھتے جائیے گا، جہاں کو غور طلب بات ہوئی وہ میں عرض کر دوں گا۔ یہ 25 آیات مبارکہ حضرت انسان کی شخصیت، اس کی تخلیق اور اس کے مشن سے وابستگی میں غور و فکر کی دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا فرمایا، یا ابلیس ہو اے ابلیس، ما لکا کیا ہوا تجھے، اللہ تکون مع ساجدین کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قالا اس نے کہا، لم اکن میں نہیں ہوں یا میں نہیں تھا، لأسجدا کہ میں سجدہ کروں، لبشرن ایک بشر کو، ایک انسان کو، میں مٹی سے بنی ہوئی چیز کو میں سجدہ کروں۔ خلقتہ اللہ تو نے اس کو تخلیق کیا ہے، من صلصال من حمأ مسنون۔ جتنی دفعہ یہ لفظ ریپیٹ ہو رہے ہیں اب ہمیں یاد ہو جانے چاہیے۔ صلصال کا معنی کیا ہے؟ کھنکتی ہوئی مٹی، حمأ ایک بدبودار گارا، مسنون جو ایک خاص شیپ میں تبدیل ہو جائے، متغیر ہو جائے، ایک خاص کیفیت میں چلی جائے۔ اے اللہ تو نے ان کو خشک مٹی سے، سیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ تو اللہ نے فرمایا، کالا اللہ نے فرمایا، فخرج نکل جا، منہا اس جنت سے، فإنک رجیم بے شک تو مردود ہے، تو میری بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، تو نے نافرمانی کی بنیاد رکھی ہے اس کائنات میں، لہذا تو دھتکارا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ واو کا معنی اور، ان بے شک علیک تجھ پر ہے، اللعنت لعنت، الی یوم الدین قیامت قائم ہونے تک تیرے اوپر لعنت ہے۔ لہذا یہ اہل مکہ کے سامنے بار بار یہ ذہن میں رکھیں کہ مکی صورت کا موضوع یہ کیوں ہے۔ اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی توحید کے منکر ہو، میرے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے مشن کے مخالف ہو، تو یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ پہلے اللہ کے مشن کی مخالفت کی تھی شیطان نے، اور وہ ساری عمر کے لیے دھتکارا گیا۔ اگر تم بھی ایسے کرو گے تو پھر تم ابو لہب بن جاؤ گے، ابو جہل بن جاؤ گے، تمہیں لوگ عزت کے ساتھ نہیں بلکہ ذلت کے ساتھ پکاریں گے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی مشن کی مخالفت نہ کرو۔ اب شیطان کہتا ہے، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ سے مہلت مانگتا ہے۔ قالا اس نے کہا، رب اے میرے رب، فانظرنی مجھے اللہ مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، الی کا معنی کی طرف، تک، اور یوم کا معنی دن، یبعثون جب بعثت ہوگی، جب حشر قائم ہوگا، اللہ مجھے اس وقت تک مہلت دے دے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قالا اللہ نے فرمایا، فإنک فا کا معنی پس انک بے شک تو ہے، من المنظرین منظرین نہیں منظرین، تو ان میں سے ہی ہے جن کو مہلت دی گئی ہے، تم جاؤ میرے بندوں کو تم بے شک ڈی ٹریک کرو، لیکن الی یوم الوقت المعلوم یہ تمہارے لیے ایک معین وقت تک ہی ہوگا۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ یہ جو متعین وقت تک اس کو مہلت دی گئی ہے، اس کا ایک معنی تو ہے کہ قیامت تک تمہارے پاس وقت ہے، اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ میرے بندے کو شعور آنے تک
تم دھتکار سکتے ہو۔ جب اس کو ہدایت آ جائے گی اپنی زندگی کی کسی سٹیج پر بھی تو پھر تم اس کو بہکا۔ اس کے دو معنی ہیں، شاید آپ سمجھ گئے ہوں۔ الی یوم الوقت المعلوم، معلوم وقت تک تمہیں مہلت ہے، تم جاؤ اور اس کو ڈی ٹریک کرو، یا تو قیامت تک کرتے رہو، یا پھر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا آتا ہے جب اس کے لیے وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے، کوئی چھوٹا سا واقعہ اس کی زندگی کے بدلنے کا سبب بن جاتا ہے، ماں باپ کی دعا کام آ جاتی ہے، کوئی صدقہ خیرات کام آ جاتے ہیں، کوئی نیکی کام آ جاتی ہے۔ لہٰذا ایک خاص وقت تک جب میرے بندے کو شعور نہیں آتا، میرا بندہ میری بارگاہ کی طرف نہیں آتا، اس وقت تک تمہیں مہلت ہے، لیکن جب میرے بندے کو شعور آ جائے گا تو پھر تمہیں یہ مسائل نہیں ہوں گے۔ قال رب بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ یہ ہمیں دیکھیں یہاں سے پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے کی خرابی کیوں ہے۔ قالا، اس نے کہا، کس نے؟ شیطان نے، رب، اے میرے رب، بما اغویتنی، بسبب اس کے کہ اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی گمراہی بھی خود ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے کہ بسبب اس کے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اب دو کام کر کے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ایک کام یہ کروں گا میری گمراہی کے بدلے، لَأُزَيِّنَنَّ اردو میں ملتا جلتا لفظ ہے، مزین کرنا، مزین کرنا یعنی بناؤ سے گھر پیدا کر دینا، کسی چیز کو خوشنما بنا دینا۔ جیسے بچہ ادھر بیٹھا ہے سال کا، 9 مہینے کا، 12 مہینے کا، وہ ایک کوئلہ دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ وہ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کوئلہ اس کے سامنے مزین ہو کے آ رہا ہے، حالانکہ یہ اگر اس کو پکڑے گا تو اس کے لیے خطرناک ہے، لیکن اس کی آنکھوں کا جو حسن ہے وہ اس کے اندر چار پیدا کر رہا ہے تو قریب لانے کی اس کو دعوت دے رہا ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ، میں ضرور مزین کروں گا، خوشنما بناؤں گا، لہم، ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، میں برے کاموں کو نیکی کا لبادہ پہنا کے ان کے سامنے رکھوں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، واؤ کا معنی اور لام کا معنی البتہ تحقیق، اغوین، میں ضرور گمراہ کروں گا، ہم، ان کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ ہاں اللہ میرا جو وار ہے وہ نہیں چلے گا، الا عبادک منہم المخلصین، اللہ مگر، ایکسیپٹ، سوائے، عبادہ کا جو تیرے بندے ہیں، منہم ان میں سے، المخلصین جن کے اندر اخلاص ہے، اللہ ان بندوں کے اوپر میرا وار نہیں چل سکے گا۔ آپ چھوٹی سی بات سوچیں، حضرت آدم پہ چلا یا نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام شجر ممنوعہ کے قریب گئے یا نہیں؟ لیکن یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان نے کہا میرا وار نہیں چلے گا، مگر ان کے اوپر نہیں چلے گا جو صرف مخلص ہیں۔ تو پھر معاذ اللہ کیا حضرت آدم علیہ السلام اور انبیاء مخلص نہیں ہیں؟ ان کے اندر اخلاص نہیں ہے؟ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، ارادہ سے کسی کام کو کرنا، برائی کی طرف جانا، یہ اخلاص کے منافی ہے۔ بھول کر چلے جانا یا کسی اور کیفیت میں چلے جانا، یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے۔ ورنہ صحابہ کرام کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، ایک غزوہ کے اوپر رسول اللہ کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہیں۔ اب غزوہ احد میں جب بہت زیادہ شدت کے ساتھ کفار نے حملہ کیا تو وہاں صحابہ کرام کو حضور نے منع فرمایا تھا تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا۔ کیا وہ مخلص نہیں تھے؟ نہیں، ارادے سے وہ کچھ اور سمجھے تھے، ہونے والا کچھ اور تھا۔ لہٰذا ارادہ کر کے کسی چیز کی طرف جانا یہ اور ہے، اور بغیر ارادے سے غلطی کے ساتھ چلے جانا یہ کیفیت اور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ کام ارادے کے ساتھ نہیں تھا، یہ بھی اللہ کی منشا تھی، یہ آپ کا اجتہاد تھا، یہ آپ کی بھول تھی، یہ آپ کا گناہ نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ اور حکمت تھی جس کے ساتھ اس نے پوری کائنات کو چلانا تھا۔ لہذا یہ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھیں، اخلاص کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے لیے کام کرنا، یہ اخلاص ہے۔ اگر بھول کر کو کر رہا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں لیکن نہیں ہو رہا تو بھول چوک میں تو معافی ہے۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن وہ بھول کے 12 بجے 1-2 بجے کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، بھول چوک کی معافی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا ہونا یہ بھول چوک ہے، یہ وہ بھول چوک ہے جو میرے اور آپ کی طرح کی بھول چوک نہیں ہے۔ کائنات کی نیکیاں، انبیاء کی یہ بھول چوک یہ برابر ہے۔ ہماری نمازیں، روزے، تہجد اور نبی کے یہ کام، کسی بھی نبی کے، یہ وہ اس سے بھی اعلیٰ ہیں کیونکہ وہ مبارک فعل ہیں اور اللہ کی منشا کے ساتھ ہیں۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، مجھ تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے کہ تو راستے میں بیٹھا ہوگا اور لوگ میری طرف آ رہے ہوں گے، تو روکے گا لیکن وہ پھر بھی میری طرف آئیں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ اللہ اب تھوڑا سا فخر فرما رہا ہے، اللہ تھوڑا سا فخر اور مباحات، بڑے پن کی کیفیت میں شیطان کے سامنے کیا رکھ رہا ہے کہ بے شک تو چلا جا،
میرے بندے گمراہ نہیں ہوں گے، تیرے بندے گمراہ ہوں گے جو تیری بات کو مانیں گے۔ اللہ اب فخر فرما رہا ہے نیک بندوں پہ، ان بے شک عبادی میرے بندے، لیسا نہیں ہوگا لا کا تیرا، علیہم ان پر، سلطان کوئی قابو، کوئی دلیل، کوئی حجت تیری ان کے اوپر نہیں ہوگی، الا من اتبعک من الغاوین، الا مگر ان پر تیرا وار چلے گا، من اتبعک جنہوں نے تیری اتباع کی، من الغاوین وہ گمراہوں میں سے ہوں گے، لیکن میرے بندے تیرے جو ہے وہ اس جال میں کبھی نہیں آئیں گے، اور اگر تیرے ہاتھ کوئی بندے آ بھی گئے تو وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، واو کا معنی، اور اِنَّ بے شک جہنم جہنم لَمَوْعِدُهُمْ ان کے لیے وہ جگہ ہوگی جن کا ان سے وعدہ کر دیا ہے، موعدہم وہ ان کے وعدے کی جگہ ہے، کتنے سارے جائیں گے، اجمعین جو تیرے راستے پہ چلنے والے ہوں گے وہ سارے کے سارے جائیں گے۔ اگلا جملہ ذرا سنیں، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جائیں گے جہنم میں، جہنم ہے کیا، لہا اس جہنم کے، سبعۃ ابواب، سبع سات، ابواب دروازے، اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، لکل باب ہر دروازے کے لیے، منہم ان گمراہ لوگوں کے لیے ہوگا، جزء مقسوم ایک خاص قسم کا حصہ، کہاں کہاں سے داخل ہو رہے ہوں گے، 7 دروازے کیوں ہوں گے، گمراہ لوگوں کو 7 مراتب میں تقسیم کیا جائے گا، ایک یہودیوں کا دروازہ، ایک عیسائیوں کا دروازہ، ایک مجوسیوں کا دروازہ، راہ للہ فساد فی سبیل اللہ پھیلانے والے، ہر ایک کے لیے ایک دروازہ ہوگا، اور جہنم کے دروازے کتنے ہیں، 7، لیکن یہ بھی دیکھ لے جہنم کے دروازے 7 ہیں، جنت کے دروازے 8 ہیں، قرآن کی آیت میں اللہ نے لکھا ہے جنت کے دروازے 8 ہیں، پتہ چلا جنت میں جانے والوں کا رش زیادہ ہوگا، وہاں اللہ نے دروازہ ایک اور رکھ دیا ہے، اور اللہ نے فخر کے ساتھ فرمایا ہے کہ میرے بندے وہاں سے جائیں گے۔ اس لیے ایک ہے قانون اور ایک ہے اللہ کی رحمت، جہنم کے لیے اگر قانون چلے گا تو دروازے تھوڑے ہیں، اگر اللہ کی رحمت چلے گی تو جنت کے دروازے زیادہ ہیں، پھر وہاں جو دار و مدار ہے وہ کس پہ ہوگا، اللہ کی رحمت پہ ہوگا۔ ہماری نماز روزے یہ جسٹ ایک چھوٹے چھوٹے کام ہیں، سب سے بڑا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ اب دیکھیں قرآن کا ایک اور اسلوب ہے، قرآن جہاں بدبخت لوگوں کا تذکرہ اور ان کے برے انجام کا تذکرہ کرتا ہے، وہاں نیک بخت لوگ اور ان کے اچھے انجام کا تذکرہ بھی کرتا ہے، تاکہ سبق ادھورا نہ رہے، پوری بات ہو جائے۔ اب یہاں تک تو تذکرہ تھا جہنم کا، اب آگے بات شروع ہوئی جو رحمان کے بندے ہیں ان کی، رحمان کے بندوں کو کیا ہوگا، ان المتقین فی جنات و عیون، ان کا معنی بے شک، المتقین پرہیزگار لوگ جو ڈر رکھنے والے ہیں اللہ کا، فی جنات و عیون، فی کا معنی میں، جنات وہ جنتوں میں ہوں گے، و عیون اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوہا بسلام آمنین، ان کو کہا کیا جائے گا، ادخلوہا ان کو کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ، بسلام آمنین سلامتی کے ساتھ بڑے پرامن ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، بھائی بھائی بن کر اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے سیٹوں کا بہترین انتظام ہے، واؤ کا معنی، اور نزعنا ہم نکال لیں گے، ما فی صدورہم جو کچھ ان کے دلوں میں ہوں گی، من غلٍ رنجشیں، دوریاں، ایک دوسرے کے خلاف کو چھوٹی موٹی باتیں، اللہ فرما رہے سب کچھ ان کے دلوں سے ریپلیس ہو جائے گا، اور وہ کیا بن جائیں گے، اخوانا وہ بھائی بھائی ہوں گے، علی سرر متقابلین، سرر جمع ہے سریر کی، سریر چٹائی کو کہتے ہیں، صوفے کو کہتے ہیں، کوئی بھی شیپ اس کی بدل جائے، وہ بھائی بھائی ہوں گے، علی سرر اور وہ بیٹھے ہوں گے اپنی چٹائیوں پر، اپنے صوفوں پر، متقابلین ایک دوسرے کے متقابل ہو کر، جیسے درمیان میں کھانے کا ٹیبل لگا ہے، ایک طرف ایک بیٹھا ہے دوست، دوسری طرف دوسرا بیٹھا ہے، تو بھائی بھائی بن کے بیٹھے ہوں گے، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، لا یمسہم، مسا یمسو کا معنی ہے مس کرنا، چھونا، لا یمسہم فیہا نہیں پہنچے گی ان کو، نہیں چھوئے گی ان کو اس میں، نصب کوئی تکلیف، نصب کا معنی ہوتا ہے ویسے کسی چیز کو کھڑا کر دینا، جیسے ایک انسان پول لگا دیتا ہے یا کھمبا، یہ نصب ہے سواد کے ساتھ، تو کوئی ایسی بات جو ان کے راستے میں رکاوٹ ہو، وہ کوئی ایسی چیز جنت میں نہیں ہوگی، وما ہم منہا بمخرجین، دوزخ والوں کو کہا وہ پرمنٹ ادھر رہیں گے، لیکن نیکوکاروں کو کہا کہ وما ہم منہا بمخرجین، یہ بھی اس میں سے نہیں نکلیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اب اللہ فرما رہے میرے بندوں کو بتا دو، شیطان کے وار سے اگر وہ بچ کے نکل آئے تو ان کو اعلان کر دو، نبے عبادی انی آن الغفور الرحیم، نبے
بریکنگ نیوز، عربی میں بریکنگ نیوز کو نبأ کہتے ہیں. تو نبے میرے بندوں کو یہ بریکنگ نیوز دے دو، عبادی میرے بندوں کو کیا، انی بے شک میں، آنا میں ہی، الغفور بخشنے والا ہوں، اور الرحیم میں رحم کرنے. میرے بندوں کو بتا دو مشکلات تمہیں آئیں گی، شیطان تمہیں جگہ جگہ پہ روکے گا ٹوکے گا، لیکن اگر اس کے راستے توڑ کے تم میرے پاس آ گئے تو پھر سمجھ لو کہ میں تمہیں بخشنے والا بھی ہوں، تمہارے اوپر رحم کرنے والا بھی ہوں. یہ ہم دنیاوی اپنے جو رسم و رواج ہیں ان کو اگر لائیں تو شیطان قدم قدم پہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. ہماری شادی بیاہ، اٹھنا جینا، کھانا پینا، یہ ساری چیزوں میں شیطان ہمارے مد مقابل ہے، ہماری ڈریسنگ سے لے کر ہمارے دنیاوی ٹوٹل مزاجوں تک. لیکن اللہ فرما رہا ہے میرے بندوں کو کہہ دو یہ دنیاوی تانے برداشت کرتے رہیں، جب میرے پاس آ جائے میں انہیں بخشنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. لیکن ساتھ اس دوسرے گروہ کو بھی اللہ فرماتا ہے کہ بتا دو کہ وَأَنَّ عَذَابِي، واو کا معنی اور، انا بے شک، عذابی میرا عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، اور میرا غفور اور رحیم ہونا بھی بڑا کمال ہے. لیکن ان دونوں باتوں میں سے دیکھ لیں، پہلے اللہ نے تعارف کس چیز کا بیان فرمایا، غفور اور رحیم کا، پھر اللہ نے فرمایا کہ میں عذاب علیم والا بھی ہوں. تو اللہ کی رحمت اور شفقت ہے جو انسان کو غور و فکر کی دعوت کے لیے ہے کہ اے حضرت انسان تو پیدا کیسے ہوا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے نظام چلاتا ہے کہ باپ کی پشت سے نطفے کو لاتا ہے، ماں کے رحم تک پہنچاتا ہے، اور ماں کے رحم میں ایک 9 مہینے کے پروسیجر کے بعد ایک حضرت انسان تخلیق ہوتا ہے، وہ دنیا میں آتا ہے. کیا کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی ایسا کر سکتی ہے؟ یہ اللہ فرما رہے میری ذات میں ذرا غور کرو، میں نے کیسے تمہیں تخلیق کیا ہے، اور تم بڑے ہو کر ابو جہل بن گئے ہو، شیطان بن گئے ہو، ابو لہب بن گئے ہو، تمہیں باپ کی پشت میں ہی بھسم کر دیا جاتا گا، یا ماں کے رحم میں تاریک پردوں میں تمہیں کیسے اپنی ناف سے غذا ملتی رہی، اگر یہاں ہی تمہیں بھسم کر دیا جاتا اور تم ماں کے پیٹ میں ہی ختم ہو جاتے، کچے بچے کی شکل میں باہر آ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضور کا فرمان ہے جس کا کچا بچہ دنیا سے چلا جائے اور میں قیامت والے دن جو ہے، حضور نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور والدین کے لیے وہ شفیع بنے گا، وہ اپنے ناڑو سے کھینچ کر اپنے والدین کو جنت کی طرف لے جائے گا. تو اللہ فرما رہا ہے یہ بھی تو دیکھو تمہیں کتنے پردوں سے میں لے کے آیا ہوں، اور بڑے ہو کر میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہو اور میرے خلاف حجتیں قائم کرتے ہو. میں اللہ کی نہیں مانتا، میں نظام کی مانتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ فرماتا ہے لوگ کچھ نہیں کہیں گے، میں ہی کروں گا جو کروں گا، کیونکہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور عذاب علیم بھی دینے والا ہوں. اللہ ہمیں اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.